وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی. 14ویں پارے کا آغاز. ربما یود الذین کفروا، کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ، یہ کھائیں اور یہ عیش کریں دنیا کے اندر، دنیا کے متاع کا فائدہ اٹھا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کی جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر اس کی ہلاکت کا وقت تو لکھا ہوا تھا، طے شدہ تھا. ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنے مقرر کردہ وقت سے آگے نہیں بڑھتی. وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. وقالوا، اور کافر کہنے لگے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ہے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ. لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تم ہمارے پاس فرشتے لے کر آتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منذرین، اور وہ نہیں ہوں گے اس وقت مہلت دیے جانے والوں میں. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید یونیورسل کتاب ہے. پہلی کتابیں، پہلی شریعتیں جو دنیا میں بھیجی گئیں وہ کسی خاص قوم کے لیے تھیں، کسی خاص وقت کے لیے تھیں، اور جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تھا تو ان کے اندر تحریفیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں، لوگ ان میں تبدیلیاں پیدا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی شریعت نے آنا ہے، نہ کسی کلام نے اترنا. خود عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ خود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہوں گے. لہٰذا اب چونکہ یہ کلام قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست خود فرمایا. اب اس کے اندر تحریف ممکن نہیں ہو سکتی، اب اس کے اندر تبدیلیاں نہیں پیدا ہو سکتی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت فرمائی ہے، اس کے لیے اللہ نے کاغذ کو پسند نہیں کیا، اللہ نے اسے ایمان والوں کے دلوں میں محفوظ کیا ہے. آپ کبھی اس حفاظت کا کوئی مظہر دیکھیے، معجزہ ہے، معجزہ کہ اللہ تعالیٰ جن ایمان والوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر لیں. یعنی کوئی بہت پڑھا لکھا، بہت لائق فائق طالب علم بھی ہو تو اپنی درس کی کتابیں، اپنی جو نصابی کتابیں، اسے پوری پوری ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں ہوں گی، جبکہ قرآن کا حافظ وہ ہوگا جو الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے، 114 صورتیں، 6236 آیات زبانی یاد، اور ایسی یاد کہ ایک زیر زبر پیش کا فرق بھی نہیں، اتنا فرق بھی نہیں. ساری دنیا کی کتابوں میں ٹیکسٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یاد کرنے والے سے سنا جاتا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے سے، کاغذ کے ذریعے سے اس کے حفظ کو ویریفائی کیا جاتا ہے. قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہوئی 1450 سالوں میں، اور قیامت تک نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور یہ واحد کتاب ہے جس کے آخر پر ایک یاد کرنے والا، ایک حافظ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ جو کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. ساری دنیا کے علوم ایسے ہیں جس میں کاغذ کے ذریعے سے حفظ سرٹیفائی ہوتا ہے، اور قرآن کا علم ایسا ہے
کہ دل میں جو محفوظ ہے اس کے ذریعے سے کاغذ پہ لکھے ہوئے کو آتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا قرآن کھولیں گے، آخری صفحے کے اوپر ایک حافظ صاحب کا ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوگا جنہوں نے کہا ہوگا میں نے اپنے دل کے اندر محفوظ قرآن کے ذریعے سے اس کو ویریفائی کر کے دیکھا ہے، صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور بڑی سعادت مند روحیں ہوں گی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنے دلوں میں اس قرآن مجید کو محفوظ کر لیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ حفاظت کتنی زبردست حفاظت ہے۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے، بلکہ موت سے پہلے اس اپنے بڑھاپے میں جا کر اس کے میموری سیلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے، پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی یادداشت بالکل ختم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور پھر انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو جنت میں انٹری تو ہوگی ایمان کی بنیاد پر، اور پھر کس درجے پہ جانا ہے جنت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہوگا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ جو اس کے سینے میں محفوظ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو حفظ قرآن ہے وہ قیامت والے دن تک بھی برقرار ہے، ختم نہیں ہو رہا، تبھی جنت میں جا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور جتنا قرآن مجید سے یاد ہے وہ پڑھتا جائے گا، جہاں جا کے اس کا حفظ ختم ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہی جنت میں اس کا درجہ ہوگا، اور جسے پورا قرآن مجید یاد ہوگا وہ تو پھر جنت الفردوس میں جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کے رسول پر، وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر کوئی دروازہ کھول دیں آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہے، لَقَالُوا، تو یقیناً وہ کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری نظریں بند ہو گئی ہیں، ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہر مردود شیطان سے محفوظ بھی کر دیا، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے جو چوری چھپے کوئی بات سننا چاہے۔ یعنی اب یہ جو شیاطین ہیں جو انسانوں کو آ کر مستقبل کی خبریں دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آسمانوں میں کان لگاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے معلوم پڑ جائے کہ مستقبل کے فیصلے کیا کیے گئے ہیں۔ فرمایا جو ان جنات میں سے کان لگا کر اللہ کی باتوں کو، فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک روشن انگارہ، وہ ایک شہاب ثاقب ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم آسمان میں کوئی تارا ٹوٹتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ کوئی شیطان ایسا تھا جو عرش کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین جسے ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں بوجھ ڈال دی، یعنی پہاڑ بنا دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں لگا دی، اگا دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس دنیا میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے، تمہاری معیشت اللہ نے بنائی، تمہارے لیے رزق کے اسباب مہیا کیے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم اسے نہیں اتارتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، بے شک ہم نے ہواؤں کو بھیجا بارآور بنا کر، وہ ایسی ہوائیں ہیں جو بارش کے آنے کی خوشخبری سناتی ہیں،
فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر ہم نے اس میں سے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذخیرے بنائے ہیں دریاؤں میں اور نہروں میں، جو پانی کے ذخیرے بنائے ہیں، اللہ اس پانی کو چلائے رکھتے ہیں، یہ پانی چلتا رہتا ہے، پورا سال تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر تم کوئی ذخیرہ بناتے، تم اس میں پانی اکٹھا تو کر لیتے، اس پانی کو چلا نہ پاتے، اور جب پانی رک جایا کرتا ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذخیرے اللہ نے تمہارے لیے بنائے جس میں اللہ پانی سارا سال چلاتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ وَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یقیناً ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جنہیں ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا، مِنْ نَارِ السَّمُومِ، سخت گرم آگ کے ذریعے سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں ایک کھنکتے ہوئے سنی ہوئی مٹی کے گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، جب میں اسے پورا بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ پیکر انسانی جو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا تھا، گارے سے بنایا گیا تھا، وہ جسم کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا، جسم کے سجدے کا حکم نہیں تھا، وہ اصل میں اس روح ربانی کو سجدہ تھا جو اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائی تھی۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، میں کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتا، یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ یہ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اسے کھنکتے ہوئے سنے ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فخرج منہا، اللہ نے کہا دفع ہو جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تم مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت۔ قال، کہنے لگا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، پھر اس نے دعا مانگی، پوری تفصیل ہم سورہ اعراف میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک کی مہلت مانگ رہا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنک من المنذرین، بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت تک، اس دن تک قیامت کے۔ قال ربی بما اغویتنی، ابلیس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب بھی اپنی غلطی ماننے پر آمادہ نہیں ہے، اب بھی معافی مانگنے کی طرف نہیں آ رہا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ جن کی وجہ سے تو نے مجھے اس راستے پہ ڈالا ہے نا اور مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میں ضرور انہیں تیرے خلاف کر دوں گا، میں ان کے لیے اس زمین کو مزین کروں گا، میں گناہوں میں ان کے لیے اٹریکشن پیدا کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ایسے بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي، بے شک جو میرے بندے ہیں، جو میری بندگی کریں گے، جو میری غلامی اختیار کریں گے، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ جتنا انسان اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے اتنا زیادہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا جاتا ہے۔
جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے اتنا شیطان کے حملے اس پر بے اثر ہوتے جاتے ہیں. اللہ من اتبعک من الغاوین، وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں نا گمراہوں میں سے، صرف وہی تیری بات مانیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، بے شک ان سب کے لیے جو وعدہ ہے وہ تو جہنم کا ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے، یعنی ہر گروہ کسی نہ کسی دروازے سے اندر جائے گا، ایلوکیٹ کیا جائے گا کہ کس نے جہنم کے کون سے دروازے سے داخل ہونا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، پھر اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، اور پھر میرے رب نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. وہ 8 دروازے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک دروازہ زائد کیوں ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اللہ ان کے جہنم میں جانے پر خوش نہیں ہے. وہ بہرحال اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک یہ جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہ تو باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، انہیں کہا جائے گا جنتوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو ان کے سینوں میں کوئی غل ہوگا، کوئی کدورت ہوگی، کوئی دنیا کے دکھ اور غم اور تکلیفوں کے کوئی جذبات ابھی دل میں موجود ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں وہ ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے. اور وہ کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، ظاہر ہے یہ مردوں کا قافلہ ہوگا، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دروازہ رکھا ہوا ہے جہاں سے خواتین کو پہلے بھیج دیا جائے گا جنت کے اندر، تاکہ وہ اپنے مردوں کے آنے سے قبل ان کے لیے زیب و زینت کا، آرائش کا سب سامان اختیار کر لیں، جنت کا میک اپ کر لیں. پھر یہ مرد حضرات اس قافلے میں داخل ہوں گے جس قافلے کی قیادت کر رہے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اس اونٹنی کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر جنت میں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے داخل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ بالکل انٹرنس پر ان کو 2 قسم کے پانی پلائے گا. 2 حوض ہوں گے، ان سے ان کو پانی پلایا جائے گا. ایک پانی وہ ہوگا جو ان کے دل کی ساری کدورتوں کو، ساری تکلیفوں کو، سارے غموں کو، کوئی اگر بشر ہونے کی وجہ سے دل میں کوئی کسی کے لیے بغض ہے یا کوئی کیفیت ہے، اللہ اس کو بھی نکال دے گا. اور دوسرے پانی سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے سارا، یہ تبدیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ جنت میں جو چاہیں کھائیں پیئیں، جنت میں انہیں اسے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جنت میں پیٹ بھرتا نہیں ہوگا، اطمینان تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب اچھا اب کوئی رفع حاجت کی ضرورت بھی ہے. کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے اللہ کی نعمتوں کو. وہ کیسے ڈائجسٹ ہو رہی، کہاں جا رہی ہیں واللہ عالم. لیکن جو دنیا میں ہمیں حاجتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ گندگی نہیں ہے نا جنت میں. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک شخص کا تذکرہ اس روایت میں، اللہ کرے وہ میں ہوں اور اللہ کرے وہ آپ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ شخص یہ پانی پیے گا نا تو اس کے، ایک روایت میں آتا ہے سر کے بالوں کے سوا، اور دوسری روایت میں آتا ہے سارے جسم کے بال ختم ہو جائیں، ختم ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے گا اور پھر افسوس کا اظہار کرے گا، ہائے. تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں جنت میں آ کر بھی کس بات کا افسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میری داڑھی کہاں گئی ہے، کہ میں نے آج کے دن کے لیے تو رکھی تھی، اس لیے کہ میں اللہ کو دکھا سکوں. میں نے آپ کے محبوب کی سنت پر چلتے ہوئے یہ رکھی تھی، آج یہ بال کہاں چلے گئے؟ یہ وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں اپنی اس داڑھی سے بے تحاشا محبت تھی. تو اسے کہا جائے گا رب العالمین کی جانب سے کہ دنیا میں شاید لوگ تمہیں اس داڑھی کی وجہ سے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ تمہیں شاید بدصورت بھی کہتے ہوں گے،
لیکن آج اللہ تمہیں جنت میں اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ جنت کی حوریں اللہ سے سوال کریں گی تمہارا. لہذا وہ جنت میں جاتے ساتھ یہ دنیا کی ساری جو کیفیات ہیں اللہ فرمانے ہم ان کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے، جو منفی جذبات ہوں. اخواناً، بھائی بھائی بن جائیں گے ایک دوسرے کے. علی سرر متقابلین، اور تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، انہیں اس جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہ جو آیت نمبر 49 ہے، ایسی آیت مبارکہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف لکھتے تھے کہ اگر ہمیں وقت میسر آ جائے نا تو ہمارا دل کرتا ہے ہر شخص کے پاس جائیں اور باری باری اس کو بٹھا کر یہ آیت سنا دیں. نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انہیں خبر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. میرے بندوں کو خبر دے، میری ذات سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب ہی ہے جو دردناک عذاب ہے. جو اللہ کی رحمت سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم بنیں گے. ورنہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جنہوں نے توبہ نہ کی اور جنہوں نے معافی نہ مانگی اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کے رخ کو درست نہ کیا، اس کی سمت کی اصلاح نہ کی، ان کے لیے پھر اللہ شدید ذو انتقام بھی ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں خبر دیجیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب وہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں. فقالوا السلاما، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام عرض کیا. قال ان منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. یعنی یہ ہم پہلے واقعہ پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پیش کیا اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کیسے مہمان ہیں، یہ میرا نمک نہیں کھا رہے، ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہوں. تو وہ کہنے لگے قالوا لا توجل، فرشتوں نے عرض کیا نہ ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو ایک بڑے علم رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی، تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو، الا ام مسنی الکبر، اس حال میں کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا، اس بڑھاپے میں اولاد کی خبر دینے آئے ہو. فبما تبشرون، کس بات کی تم بشارت دے رہے ہو. قالوا بشرناک بالحق، مہمانوں نے کہا ہم تو بشارت دے رہے ہیں آپ کو بالکل سچی. فلا تکن من القانتین، نا امید نہ ہوئیے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے. اسباب ختم ہو جائیں، اس کے باوجود بھی آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا، اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہیں جو مایوس ہوا کرتے ہیں. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم اے فرشتوں کس سلسلے میں آئے ہو، کس مشن پہ آئے ہو. قالوا، انہوں نے عرض کیا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچانے والے ہیں. الا امرأتا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے. قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے فرمایا تم بے شک اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، فرشتوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے. واتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس ایک حق بات لے آئے ہیں، یقینی عذاب کا وعدہ لے آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم واقعی سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں یہاں سے لے کر چلیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے چلو جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف یہ فیصلہ وحی کر دیا. أَن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا اپنے عذاب کے ذریعے سے.
وجاء اہل المدینہ یستبشرون، وہ شہر والے آئے اس طرح کہ وہ بڑے خوش ہو رہے تھے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، دیکھو مجھے بے آبرو نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ کیا کہیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان حرکتوں میں ملوث ہیں۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، دیکھو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، کیا منع نہیں کیا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے؟ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اتنی تمہارے اندر خواہش ہے تو ان سے نکاح کر لو۔ لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنی مستی کے اندر بھٹک رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، پھر سورج نکلتے ہی ایک بڑی ہولناک چیخ تھی جس نے انہیں پکڑ لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ کر دیا، الٹا دیا اسے اوندھے منہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور صرف الٹایا نہیں ہے بلکہ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علامات کے ذریعے سے حق کو سمجھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر ہے، تم گزرو گے یہاں سے، تم دیکھو گے اس کے کھنڈرات کو، تمہیں عذاب کی نشانیاں نظر آئیں گی، تو جب تم یہاں سے گزرو اور انہیں دیکھو تو پھر بہرحال عبرت حاصل کیا کرو۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، بے شک یہ جنگل والے بھی بڑے ظالم تھے، یعنی جنگل والوں سے مراد یہ ہے کہ جو مدین کے علاقے کے پاس یہ ایک آباد قوم تھی۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں بڑی کھلی شاہراہ پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے، پتھر والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود کا ذکر ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان سے رخ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بڑے بے خوف ہو کر، بڑے امن کے ساتھ رہتے تھے، بڑے زبردست آرکیٹیکٹ تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر، اس زمانے میں جب کوئی بڑی مشینری نہیں تھی، جب کوئی کرینز نہیں تھی، اس وقت بھی پہاڑوں کو تراش تراش کے بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ایک ہولناک چیخ نے صبح ہوتے ہی انہیں پکڑ لیا۔ وہ ان کی کنسٹرکشن ابیلٹیز ان کے کوئی کام نہیں آئی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر جو وہ کمایا کرتے تھے ان کے کوئی کام نہیں ہے۔ جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تمہاری ٹیکنالوجی تمہیں بچا نہیں سکتی، تمہارے اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں، خوبصورت انداز سے درگزر کریں، چھوڑیں ان کو اپنے حال پہ۔ اصل فیصلہ کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے یہ قیامت کے روز ہی ہوگا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی خوب پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کی طرف نہ دیکھیں، آپ ان کی حرکتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی مخالفت کو کچھ نہ سمجھیں۔ ہم نے آپ کو ان کے مقابلے میں کیا دیا ہے ذرا یہ سوچیں۔ کفار کے پاس دنیا کا مال ہوگا، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہوگی، ان کے پاس آسانیاں بھی ہوں گی، آرائشیں ہوں گی، آسائشیں ہوں گی۔ ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ہم نے آپ کو دیے ہیں سبع من المثانی، 7 آیتیں آپ کو ہم نے دے دی ہیں جو بار بار پڑھی جا رہی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں، اور یہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ آپ کو ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی لگ رہی ہے، ہم نے آپ کو اس کے مقابلے میں سورہ فاتحہ دی ہے، والقرآن العظیم، اور بہت عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔
لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ ہرگز اپنی آنکھیں اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھائیں جو ہم ان مختلف طبقات کو، ان کافروں کی مختلف قوموں کو ہم نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے. آپ کی توجہات ادھر نہیں ہونی چاہیے، آپ اس پہ خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو قرآن عطا کر دیا. ولا تحزن علیہم، اور ان پر افسوس نہ کریں. واخفض جناحک للمؤمنین، اور یہ جو آپ کے پاس ایمان والے ہیں نا، چاہے یہ کتنے کمزور کیوں نہیں ہیں، کتنے ضعیف کیوں نہیں ہیں، کتنے معاشرے میں پسے ہوئے طبقے سے کیوں نہیں ہیں، آپ اپنے بازو پھیلا دیں ان کے لیے، آپ اپنے آپ کو جھکا دیں ان کے لیے، محبت کریں ان سے، سینے سے لگائیں ان کو، اہمیت دیں ان کو. معاشرہ ان کو اہمیت نہ دیتا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے نزدیک ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وَقُلْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. اب یہ بالکل آخر تک جو آیات آ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ مشرکین مکہ بھی چاہتے تھے کہ قرآن کو اگر آپ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، جو حصہ ہمارے لیے فیزیبل ہوگا، جو ہمارے لیے آسان ہوگا، وہ ہم مان لیں گے، جو مشکل ہوگا چھوڑ دیں گے. یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے. یہ صرف ظاہری طور پر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے توہین قرآن کی، جنہوں نے معاذ اللہ قرآن مجید کو پھاڑا جلایا، ان کے لیے وہ تو ہیں ہی. لیکن ذرا یہ بھی سوچئے کہ کہیں ہمارا اپنا طرز عمل یہی تو نہیں؟ ہم قرآن مجید کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. جو ہمارے کمفرٹ زون کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں، ان کو ہم کہتے ہیں قبول کر لیں گے، اور جو ہمارے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر چلی جاتی ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اسے اللہ کا حکم ہی نہیں سمجھتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے. فرمایا فوا ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے ان سے، اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا اعلان کرتے رہیں. علل اعلان اللہ کے دین کی دعوت ہے، کوئی لچک نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. جو اللہ نے دین آپ کو دیا اس کا اعلان کریں، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے. آپ نے لوگوں کی خاطر تو یہ کام نہیں کرنا، آپ نے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے. آپ اپنی دعوت علی الاعلان دیتے رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اپنا رخ پھیر لیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. آپ کا استہزاء کرنے والوں سے ہم خود نپٹیں گے، ہم حساب لیں گے ان سے. اور وہ حساب کیا ہوگا؟ ہم ان اہل ایمان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو آپ سے اتنی شدید محبت کرتے ہوں گے، ان کے دل آپ کے نام پر دھڑکتے ہوں گے، وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو یاد کرتے ہوں گے، آپ سے محبت کرتے ہوں گے. اور جب انہیں پتہ چلے گا کوئی آپ کا استہزاء کرتا ہے، کوئی آپ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی آپ کی توہین کرتا ہے، ہم ان لوگوں کی شب گاہوں میں، ان کے بستروں میں آگ لگا دیں گے. ان کے لیے اپنی زندگی آرام سکون سے گزارنا مشکل ہو جائے گا. پھر ہم ان کے اندر وہ جرأت اور صبر پیدا کریں گے، وہ جائیں گے اور جا کر ایسے گستاخوں کو قتل کریں گے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے. تمام مسالک کا، تمام فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی، کسی اور نبی کے گستاخ کی سزا موت ہے. اصولی طور پر یہ سزا کون دے گا؟ یہ تو ریاست کا کام ہے. ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کو سزا دے، لوگوں کو اس قانون پر، اس نظام پر، اس ریاست پر اعتبار ہو، بھی سزا مل رہی ہے مجرموں کو.
اور جب یہ اعتبار اٹھ جائے گا تو پھر فرد قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، پھر وہ ہوگا جو آج تک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو پھر اس انداز سے زمین پر چلتا پھرتا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر انڈیویجولز اٹھتے ہیں، پھر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں بھئی یہ کام کسی فرد کے کرنے کا تو نہیں تھا، یہ تو ریاست کا کام تھا۔ تو بہت اچھی بات ہے، ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ 500 سے زائد کیسز اس وقت صرف صوبہ پنجاب میں ایسے ہیں جو گستاخی رسول کے اوپر بنے، توہین رسالت کے قانون ہے 295C پہ بنے ہوئے، ایک کا فیصلہ نہیں ہوا آج تک، پاکستان بننے سے لے کر آج تک۔ پھر لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ اب کیا کریں، ان گستاخوں کو دن دناتا ہوا چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے اکابر فیصلہ کر گئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول زمین پر زندہ ہو تو اس امت کو چاہیے پھر یہ ساری امت مر جائے، پھر اس کا زمین کے سینے پہ رہنے کا کوئی کام نہیں بنتا۔ تو اللہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتے رہے ہیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں ابو رافع ہو یا کعب بن اشرف ہو جنہوں نے گستاخی کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جا کے انہیں جہنم واصل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور یہ سلسلہ آج کے دور میں بھی چل رہا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ جھوٹے کیسز بھی تو بہت ہو جاتے ہیں، تو اسی کو تو ہم رو رہے ہیں۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی اور ریاست یہ کہتی کہ جنہوں نے واقعی گستاخی کی ہم انہیں قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس قانون کو بھی لاگو کر دیتی کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا پھر ہم اس کو سزا دیں گے اگر الزام ثابت نہ ہو سکا، تو آپ خود دیکھیں کہ معاشرے کے اندر یہ معاملہ کیسے درست ہو جاتا ہے۔ اور اکا دکا کوئی جھوٹے واقعات ایسے جس میں کسی پر غلط الزام لگا کر اسے گستاخ رسول قرار دے کے قتل کر دیا گیا ہو، یہ کوئی حجت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے جو واقعتاً مجرم ہے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ توہین رسالت کی سزا کا قانون ختم کرنے کے لیے نا اس طرح کے واقعات باقاعدہ پری پلانڈ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس قانون سے تنفر پیدا کیا جائے، کہا جائے جناب یہ قانون درست نہیں۔ بھئی قانون نافذ ہی نہیں ہے، قانون نافذ ہو اور گستاخوں کو سزا ملے تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی۔ لیکن بہرحال کیٹیگوریکلی انبیاء علیہ السلام کے گستاخوں کی سزا موت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بہت سخت بات کہتے ہیں، بہت سخت بات کہتے ہیں، جی بالکل درست۔ وہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، آئین پاکستان، انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس آئین پاکستان میں ہر دوسرے دن پارلیمنٹ امینڈمنٹ کرتی ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ اس انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی کتاب کے لکھے ہوئے ایک جملے کی کسی نے خلاف ورزی کی اور اس سے غداری کی، آرٹیکل 6 کہتا ہے سزائے موت ملے گی۔ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کتاب کی عزت یہ ہو کہ اس کے ایک جملے کا انکار موت کی سزا پر منتج ہو۔ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ غداری کی سزا موت ہو تو میرے نبی کی عزت تو ان سب چیزوں سے کہیں بلند ہے۔ ان کی گستاخی پر موت کی سزا کیوں نہ ہو؟ تو فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور اگلے الفاظ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں۔ کس بات سے؟ انکا یضیق صدرک بما یقولون، یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، آپ کو اس پہ دکھ ہوتا ہے، آپ کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، جواب کیا دینا ہے آپ نے؟ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔
وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کا شکر کریں۔ یہ اہل باطل آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بذات خود آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کفار آپ کے خلاف ہیں، مطمئن ہو جائیں آپ حق پہ ہیں، اور اگر کفار کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو ذرا ری وزٹ کریں اپنے پیٹرن کو کہ کہیں آپ نے دین کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں پیدا کر لی۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، جب تمہیں حق کو پہچاننے میں مشکل ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لیا کرو کدھر ہے، تمہیں حق کی پہچان ہو جائے گی۔ باطل کو کون تکلیف دے رہا ہے، کون ہے جو ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، وہ جو چبھے گا اسی کے یوٹیوب کے پیجز بھی ڈیلیٹ ہوں گے، اس لیے کہ وہ تکلیف جو دے رہے ہیں ہم کو، اور باقی سب بڑے آرام سے چل رہے ہیں ان کی امنگوں کے مطابق، ان کی امیدوں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق دین کا کام کریں، لہذا انہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں۔ تو اس پر تو بجائے پریشان ہونے کے خوش ہونا چاہیے کہ ان اہل کفر کو ہم سے تکلیف ہے، یہ تو ہمارے حق پر ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ۔ تو آپ اس پر اللہ کا شکر کیجئے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ اپنی موت تک اللہ کی بندگی پر آمادہ رہیے، اس کی کوشش کرتے رہیے۔ یہ سورۃ الحجر کا اختتام ہے۔